وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ گرامی قدر سورہ بقرہ کی تفسیر کے سلسلہ میں الاقبال فی القرآن کا سلسلہ تفسیر قرآن سوال و جواب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 39 تک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا۔ اس واقعے سے ہمارے لیے کیا سبق ہیں؟ اہل علم نے اس کے حوالے سے چند حکمتیں بیان فرمائی ہے۔ ایک تو یہ ہے، کل علم کا مالک اللہ کی ذات، اگرچہ اس نے انسانوں کو بہت سارا علم عطا فرمایا ہے، لیکن ایسے بھی علوم و معارف کے خزانے ہیں جن کو اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک حکمت اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرت کاملہ کا مالک ہے۔ ایک مٹی سے انسان بنایا، اس کو علوم و معارف کے خزانے دے دیے اور اپنی مقرب مخلوق فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور انسان کی عظمت و شان کا ڈنکا چہار عالم میں بجا دیا اور انسان کے لیے کائنات کو مسخر کر دیا اور انسان کو پیغام دیا کہ ہم نے ہر چیز تمہارے تابع کی ہے، نفع کے لیے کی ہے، تم عقل کا، شعور کا استعمال کرو، تدبر اور تفکر کے ساتھ کائنات کو مسخر کر لو۔ یہ سب کچھ اس مٹی کا کمال ہے جس سے اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ انسان کو یہ پیغام ہے کہ اس قدر شرف، مرتبے اور بزرگی کے باوجود انسان سے گناہ صادر ہو سکتا ہے۔ انسان کو فرشتہ شمار نہیں کرنا چاہیے اور اس کے بارے یہ توقع نہیں رکھنا چاہیے کہ انسان گناہ نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے شرف کے باوجود بھی انسان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تاہم بہتر انسان وہ ہے کہ گناہ سرزد ہونے کے بعد وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ پیغام یہ بھی ہے انسان کی طرف، جب انسان سے گناہ اور معصیت ہو تو نعمت زائل ہو جاتی ہے اور انسان شکر کرے تو نعمت میں برکت ہو جاتی ہے۔ یہ بھی پیغام ہے کہ انسان کا کام ہے گناہ کے بعد رجوع کر لے اور اللہ کے حضور توبہ استغفار کر لے، اور شیطان کا کام ہے اکڑ جانا، گناہ کر کے مان لینا اور توبہ استغفار کر لینا یہ انسانی خاصہ ہے، اور اکڑ جانا اور نہ ماننا یہ شیطانی خاصہ ہے۔ ایک حکمت اس کے اندر یہ بھی ہے، صالحین اور مقربین کبھی بھی نیت اور ارادے سے گناہ نہیں کرتے، پھر بھی اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ ندامت کے آنسو بہاتے ہیں۔ یہ ان کا کمال تواضع اور تقویٰ ہے۔ اور ایک پیغام یہ بھی ہے کہ جنت پیدا ہو چکی ہے جو کہ بلندی پہ واقع ہے، کیونکہ حکم ہوا کہ نیچے اتر جاؤ، تو نیچے بلند چیز سے اترا جاتا ہے۔ یہ انسانوں کے لیے پیغام ہے، اور سب سے بڑا پیغام یہ ہے، انبیاء اور رسول کا سلسلہ شروع ہوگا، نبوت، رسالت، وہی آئے گی، تو جو اس کو پیروی کر لے گا وہ نجات پائے گا، جو منکر ہوگا، تکذیب کرے گا، جہنم کا مستحق ٹھہرے گا۔ انسان کو پیغام ہے اللہ کے رسولوں کی اطاعت کرے اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں اور صحیفوں کے احکامات اور تعلیمات پہ عمل کر لے، یہی کامیابی ہے۔